السلام علیکم، میں ہوں نوشین صدف، صوفی اسپرنکل ٹریڈ STS، جو کہ میرا اپنا ذاتی چینل ہے۔ اس کے بعد اس کا انٹرو میں آپ کو پہلے ولاگ میں دے چکی ہوں، اور وہ پوری میری جو ہے پوسٹ وہ یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ وہ پوری نہیں ہے۔ تو ابھی میں یہ فیس بک کے لیے بنا رہی ہوں، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر انسان کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ وہ ہمیں جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایک رستہ ہے جو بدی کو جاتا ہے، اور ایک رستہ ہے جو اچھائی کو جاتا ہے۔ ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس رستے پہ چلتے ہو۔ تو ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو گڈ سینس میں کلک کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کامیابی کے رستے ہموار کریں گے، کھولیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کبھی پرابلم نہیں کرتے، انسان ہی انسانوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اور ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں، ہم پہچان نہیں پاتے، ہمیں بھی غلطیاں لگ جاتی ہیں انسانوں کو پہچان میں، اور ادھر سے ہی ہم مار کھا جاتے ہیں۔ المیہ صرف یہ ہے، اور میرا ایک ہی سوال ہے، میری کسی بات پر کوئی کسی کو ہرٹ کرنا یا اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، کہ اگر ایک فیمیل، ایک بیوی اپنے ہسبینڈ پہ بھی بھروسہ نہیں کرتی، اور اگر کرے اور اس کو بدلے میں یہ ملنا ہے، تو پھر ایک عورت کس پہ بھروسہ کر سکتی ہے؟ آج کے معاشرے میں ایک عورت کدھر جائے؟ اور آپ سب سے میری ایک درخواست ہے، ہماری موجودہ حکومت مریم نواز شریف پنجاب میں اس ٹائم عورتوں کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، اپنی زمین اپنا گھر پروجیکٹ لے کے آئی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے پروجیکٹ ہیں ان کے، لیکن اپنی بیٹیوں کو تعلیم کا زیور لازمی دیں۔ یہ صرف لفظی بات نہیں ہے کہ تعلیم ایک زیور ہوتی ہے، تعلیم واقعی ایک زیور ہے جو کوئی چرا نہیں سکتا۔ کوئی کاپی بھی کر لے تو کر لے، کیونکہ جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کی ہی ہیں، جو نصیب میرے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ ان کو چوری کرنے کی کوئی کوشش تو کر سکتا ہے، دھوکہ دے کے، دغا دے کے، کر کے، لیکن وہ لے کوئی نہیں سکتا۔ جو میرے لکھ دیے گئے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ محمد علی قیامت والے دن میرے ہی نام سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ پوسٹ چلتے چلتے میرے بیٹے کی نظروں تک جائے گی، اور جو اس کو کہا جاتا ہے کہ ماما فوت ہو گئی ہے، وہ دیکھے گا کہ میری ماما تو یہ ہے۔ اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیبی بوائے جو ہوتے ہیں وہ ماؤں کے لیے کیسا سوچتے ہیں۔ جب میرا بیٹا یہ سوچ جانے گا کہ میری ماں یہ ہے، وہ مجھے پہچانتا ہے، جانتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بہت چھوٹا ہے، 5 سال کا میرا بیٹا ہے، تو جب وہ دیکھے گا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا کہ ماما فوت ہو گئی اور پاپا مجھے اس عورت کے پاس رکھا اپنے لیے، تو وہ کتنا پاپا سے پیار کرے گا۔ میں نے جو کچھ فیس کیا، میں نے ایک ڈائری بھی لکھی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی نے مہلت دی تو میں وہ کتاب بھی لکھوں گی، اس میں سب کچھ مینشن کروں گی جو چینلز کے SOPs میں بھی نہیں آتا، اور کچھ ہر خاندان کے اپنے رولز اینڈ SOPs ہوتی ہیں، ان میں بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا میں وہ باتیں اب مزید نہیں کرنا چاہتی، اس بات کو میں یہیں ختم کروں گی۔ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک تو ان کو تعلیم لازمی دیں، اور دوسرا جو کام والد اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے وہ نہ بھائی کر سکتے ہیں۔ ہاں قسمت اچھی ہو تو ہسبینڈ کرتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے زیادہ تر۔ ایکسٹرا میریٹل افیئرس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی بھی ریزنز یہی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک کمرہ ہی صحیح، ایک مرلے کا آدھا ہاف مرلہ، کہ وہ کہہ سکے یہ میرا گھر ہے، وہ اس کا وراثتی گھر نہ ہو، وہ اس کا اپنا ہو، وہ اس کے نام لگا، اس کو ایز اے گفٹ اس کے پیدا ہونا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا یا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام نے عورت کو بہت مقام اور بہت عزت دی ہے، اور اسلام سے دوری ہی سارے مسئلے مسائل کا بنیادی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ لوگ آج کل اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان چیزوں سے بہت دور ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے تو انہیں برا لگتا ہے۔ تو اپنی
اپنی اپنی بیٹیوں کو ایک تو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کیجیے، دوسرا ان کے لیے کچھ ایسا کر دیجیے کہ ان کو کسی کے آگے، کسی کے چھت، اپنے یہاں چھت ہو، ان کو کسی کے مرہون منت نہ ہونا، ان کے نام، ان کے لیے ایز اے گفٹ اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے کر دیں، کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، ان کے نصیبوں پہ بھی ڈپینڈ نہ کریں۔ نصیب میں دھوکے نہیں ہیں، نصیب میں لکھے ہوئے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ بیچاری کدھر جائیں گے۔ STS بیسیکلی میرا مقصد عورتوں کے لیے کام کرنا تھا، اور ہے، اور کروں گی بھی، اور بہت سی میرے تک ایسی سٹوریز، باتیں آئی ہیں جن کو میں حل کرنا چاہوں گی، اور شاید ان میں سے کسی کے صدقے اللہ تعالیٰ میرا محمد علی واپس میرے پاس خود ہی آ جائے، اور مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی میرے پاس آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ STS سے نوشین شبہ، اللہ حافظ۔